الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ بلال is here. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ. سورۃ الہود لیکچر نمبر 8 آیت نمبر 84 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. وَلَا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. تم ناپ تول میں کمی مت کرو، میں آپ کو فراغت کی حالت میں دیکھتا ہوں اور مجھے اندیشہ ہے ایسے دن کے عذاب کا جو بہت بڑا ہوگا اور جو جامع ہوگا. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور اے میری قوم تم ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، ان کو پورا پورا تولو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے حد سے مت نکلو. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا دیا ہوا جو بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر آپ کو یقین آ جائے. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا پہرا دینے والا تو نہیں ہوں. حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ تعارف کرواؤں. قرآن کریم نے جو حضرت شعیب علیہ السلام کا تعارف کروایا ہے اسی سے ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں، اوور ویو لیتے ہیں اس کا. قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ سورہ اعراف میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ گزر چکا ہے. اب آپ سب کو چاہیے کہ جن جن اسٹوڈنٹس نے جن لوگوں نے یہ والی تفسیر سنی ہے تو وہ سورہ اعراف والے سارے لیکچرز لازمی سنیے گا جو ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو ڈیٹیلز اس کی پتہ چل جائیں گے. اس میں تمام کافی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کی اقوام کے تذکرے کیے گئے ہیں. تو اس کا بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ سورہ اعراف میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ گزر چکا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 16ویں صدی قبل مسیح بیان کیا گیا ہے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام کا سلسلہ نسب چوتھی یا پانچویں پشت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل جاتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی پیدائش مدین میں ہوئی اور مدین کسی مقام کا نام نہیں بلکہ ایک قبیلے کا نام ہے اور یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا جو آپ کی تیسری بیوی قطورہ سے پیدا ہوئے. اہل مدین جزیرہ نمایاں سینا اور حجاز کے شمالی مغربی حصوں میں آباد تھے. یہ جگہ شام، افریقہ اور عرب کے تجارتی قافلوں کے ملنے کی جگہ تھی. تاریخ میں اہل مدین ایک تاجر قوم کی حیثیت سے بہت نمایاں حیثیت رکھتے تھے جس نے قومی حیثیت سے اس پیشہ کو اختیار بھی کیا کہ ان کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا. یہی وجہ ہے کہ کاروبار اور تجارت کے سلسلے کی تمام عیوب اور بدعنوانیاں اس قوم میں پائی جاتی تھیں، جیسے کہ ناپ تول میں کمی کرنا، لین دین میں بے ایمانی کرنا، خرید و فروخت میں دھوکہ دہی دینا اور غیر دیانتداری اور سودا کرتے ہوئے طرح طرح کے لوگوں کو گمراہ کرنا، بدعمالیاں جو کہ تجارت میں کے مخصوص طبقہ میں ہوتی ہیں وہ ان میں تمام برائیاں موجود تھیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سبھی تاجر یا سبھی بزنس مین ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن جو زیادہ برائیاں ان میں پائی جاتی ہیں
کہ لوگوں کو غلط بیانی سے بتانا کہ یہ بہت اچھی کوالٹی کی چیز ہے، اگر وہ اچھی کوالٹی کی نہ ہو اس کو زیادہ مہنگی کر کے بیچ دینا. ایک حد تک بتایا گیا ہے کہ آپ اتنا پروفٹ لے سکتے ہیں، لیکن جب اس سے ایکسٹرا پروفٹ لیا جاتا ہے یا پھر جب اس سے زیادہ بڑھا کے یا پھر اس کو ناپ تول میں کمی کرنا، کم چیز دینا اور زیادہ پیسے لے لینا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ جائز نہیں ہے اور جو اس قوم میں موجود تھی. حضرت شعیب علیہ السلام جب اس قوم میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب صرف افراد ہی میں نہیں پایا جاتا، بلکہ ساری قوم بدعمالیوں میں اس میں اس قدر کھوئے ہوئے ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ گناہ ہے، بلکہ اپنے ان اعمال کو باعث فخر سمجھتے ہیں. جیسے کہ جو لوگ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں نا، ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے چالاک ہیں، ہم تو بڑے عقل مند ہیں کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. ٹھیک ہے، ایک دھوکہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں، ایک دھوکہ دیکھیں اللہ نے کہا ہے واللہ خیر الماکرین مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ایک اگر وہ دھوکہ دیتے ہیں یا وہ مکر کرتے ہیں تو اللہ ان سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ سمجھتے تھے اس چیز کو بڑا فخر سمجھتے تھے کہ ہمیں بزنس کرنا آتا ہے، ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کم چیزیں دے کے زیادہ پیسے کما لیتے ہیں، تو یہ تو ہماری کوالٹی ہے، یہ تو ہمیں بڑے اچھے سے بزنس کرنا آتا ہے. اس چیز کو باعث فخر سمجھتے تھے. قوموں کے عام رواج کے مطابق ان کے خوشحالی، دولت کی فراوانی، زمین اور باغوں کی زرخیزی، شادابی نے ان کو اس قدر مغرور بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام امور کو اپنی میراث اور اپنا خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے. ایک ساتھ کے لیے بھی ان کے دل میں یہ خطرہ نہیں گزرتا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، اور اگر وہ اس میں ہیرا پھیری کریں گے، سرکشی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ چیزیں چھین بھی سکتا ہے نا. مذہبی اعتبار سے بھی ان میں بت پرستی اور مشرکانہ رسوم کا رواج تھا. اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی توحید اور شرک سے بیزاری کا جو تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترک تعلیم ہے دعوت دی. ساتھ ہی قوم کی مخصوص بد اخلاقیوں پر توجہ دلائی اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے آپ نے اس قانون کو بھی اہمیت دی کہ خرید و فروخت کے معاملے میں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس کا حق ہے اس کو پورا ملے. تاجرانہ بے ایمانیاں جو آپ کی عادت بن گئی ہیں ان کو آپ کو ختم کرنا ہے. اللہ نے جو فراغت اور خوشحالی آپ کو عنایت کی ہے اس کا شکر ادا کریں، اس سے ڈرتے رہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ آپ سے ان بدعمالیوں کی وجہ سے آپ سے وہ تمام چیزیں بھی چھین لیں اور آپ پر عذاب بھی نازل ہو جائے. اور صرف ناپ تول میں نہیں کسی چیز میں بھی لوگوں کے حقوق تلف کرنا، کفر و شرک کرنا، کم ناپنا تولنا یا دوسروں پر ظلم و ستم کرنا، زمین میں فساد پھیلانا، یہ سارے کام ان میں پائے جاتے تھے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ان تمام کاموں سے روکا. آپ نے مزید سمجھایا کہ ایک ایماندار کے لیے اللہ کا دیا ہوا جو ٹھیک حقوق وہ ادا کر کے بچ جائے وہ اس زیادہ سے بہتر ہوگا جو حرام طریقے سے کمایا جائے، جس میں لوگوں کے حقوق مارے جائیں. مال حلال میں جو ٹھیک ناپ تول کر دیا جائے برکت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے اجر بھی ملتا ہے اور اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے. لیکن اگر غلط طریقے سے مال کمایا ہوا ہوتا ہے چاہے وہ کتنا زیادہ کما لیا جائے لیکن یا تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اڑ جاتا ہے یا اس میں برکت نہیں رہتی. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت تبلیغ دی، انہیں بتایا، اللہ رب العزت کی طرف انہیں بلایا. جیسے کہ لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ دنیا میں بہت ساری قوموں پہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، لیکن دو بنیادی قومیں ایسے ہیں جن پر عذاب ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے بھی آیا، ان پہ ان کے احکامات کو نہ ماننے کی وجہ کے علاوہ ان کے اپنے برے کاموں کی وجہ سے بھی آیا، کچھ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے بھی آیا. جیسے کہ قوم لوط اور قوم یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم. ٹھیک ہے، یہ دو قومیں تھیں جن پہ عذاب آیا. ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ اس لیے آیا تھا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یہ ان کی بدعمالی تھی. قوم لوط پہ اس لیے آیا تھا کہ وہ بدکاری کرتے تھے، مردوں کے ساتھ ان کے اختلاط ہوتے تھے، فزیکل ریلیشن ان کے مردوں کے ساتھ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ دو قوموں کو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل کیا گیا اور پتھروں کی بارش ہوئی قوم لوط پہ. قالوا يا شعيب الصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وہ لوگ کہنے لگے اے شعیب علیہ السلام کیا تمہارا تقدس تمہیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، یا اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہم اپنے مال میں جو جتنا لینا چاہیں
اس کو لیں, واقعی آپ بڑے عقل مند ہیں, دین پر چلنے والے ہیں. قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا. شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم بھلا یہ تو بتاؤ, اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر ہوں تو اس نے مجھے اپنی طرف سے ایک عمدہ دولت یعنی نبوت دی ہو تو پھر میں کیسے تبلیغ نہ کروں. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے خلاف ان کاموں کو کروں جس سے تمہیں منع کرتا ہوں, اور میں تو اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میرا امکان ہے, اور مجھے جو توفیق دی جاتی ہے وہ اللہ ہی کی مدد سے دی جاتی ہے, اور میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ. اور اے میری قوم تمہاری ضد تمہارے لیے اس کا باعث نہ بن جائے کہ تم پر بھی طرح طرح کی مصیبتیں آ پڑیں جیسے قوم نوح, قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح, جیسے قوم نوح, قوم ہود یا قوم صالح پر پڑی تھی. وما قوم لوط منکم ببعید, اور قوم لوط تو تم سے بہت دور کے زمانہ میں نہیں تھی, اس کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ تو آپ کے قریب کے زمانہ کے تھے. تو آپ ان کی مثال لے لیجئے کہ اگر انہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل کیا گیا. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, پس تم اپنے رب سے گناہ معاف فرماؤ, اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ. إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ, بلا شبہ میرا رب بڑا مہربان بڑی محبت والا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم اہل مدین کو توحید اور اللہ کی دعوت دی, اور اس کے ساتھ تجارت لین دین میں دیانتداری ناپ تول میں کمی نہ کرنے کا کہا. اور قوم کے لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا, کہا کہ آپ زیادہ بزرگ نہ بنیے, کیا ساری قوم میں آپ ہی بڑے عقل مند باوقار اور نیک رہ گئے ہیں, باقی ہم اور ہمارے باپ دادا کیا یہ سب جاہل اور احمق ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام چونکہ نماز بہت کثرت سے پڑھتے تھے, لکھا ہے کہ دن بھر قوم کو واعظ و نصیحت کرتے, رات بھر نمازیں پڑھتے, اور بطور تانا قوم والے ان کو تانا دینے لگے اور کہنے لگے کہ شاید آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہی نمازیں پڑھتے ہیں اور آپ ہی سب سے زیادہ عقل مند ہیں, معاذ اللہ, شاید آپ کی نماز آپ کو یہی حکم دیتی ہے کہ ہم سے ہمارے باپ دادا کا پرانا دین چھڑا دیں اور ہمارے مال و دولت میں ہمارے مال کا نہ اختیار نہ رہنے دیں, بس آپ اپنی نماز پڑھتے جائیے, ہمارے مذہبی اور دنیاوی معاملات میں اور ناپ تول میں لین دین کے قصوں میں دخل دینے کی ضرورت نہیں. گویا کہ اہل مدین بتوں کی پرستش کو جو ان کے باپ دادا کی طرف سے انہیں وراثت میں ملی تھی, اس اوائی مسلک کے خلاف حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت توحید کو قبول کرنے کے لیے بالکل بھی ریڈی نہ تھے, بالکل بھی تیار نہ تھے. پھر حقوق العباد کی حفاظت بھی ان کے ذہن سے بڑی دور تھی, کبھی بھی وہ سوچتے نہیں تھے کہ ہم نے حقوق العباد کو بھی پورا کرنا ہے. مال و دولت کی ہوس نے ان کو اس قدر اندھا کر دیا تھا, وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے مالوں کے مالک اور مختار ہیں, جس طرح چاہیں ہم انہیں خرچ کریں. مطلب یہ تھا کہ آپ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں اور ہمیں دغا بازی سے بچنے کی نصیحت نہ کریں. قوم نے اپنے شفیق, ہادی, مسلح کی خالص ہمدردی, دلسوزی اور نصیحت کا جواب انتہائی تانے دینے کے ساتھ کیا, انتہائی انہوں نے مذاق اڑایا ان کا. مگر شعیب علیہ السلام یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی ہمدردی اور دلسوزی کے ساتھ مخاطب ہو کر مزید انہیں ایمان کی طرف بلانے لگے اور کہنے لگے اے میری قوم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے بصیرت, روشن دلیل, علم و ہدایت پر ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت اور علم و حکمت اور فہم و بصیرت مجھے عطا فرما کر مجھے صاف رستہ دکھا دیا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا, تو اس دولت علم و حکمت سے مجھے مالا مال بھی کر دیا ہے جس سے تمہیں حصہ نہیں ملا, تو اس کا یہ حق ہے کہ میں معاذ اللہ تمہاری طرح اندھا بن جاؤں. میں ایسا نہیں ہوں, اور اللہ کے احکام سے میں منہ نہیں موڑ سکتا, یا تمہاری طرح میں مذاق نہیں اڑا سکتا, یا تمہاری طرح میں نصیحت کرنا, تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں نصیحت کرنا چھوڑ دوں, تو میں یہ نہیں چھوڑ سکتا. نہ میں آپ کو سمجھانا چھوڑ سکتا ہوں, نہ میں نصیحت کرنا چھوڑ سکتا ہوں, نہ ہی میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ آپ تک پہنچانے کے کام سے باز آ سکتا ہوں.
حضرت شعیب علیہ السلام نے غرض کے ان کو کافی زیادہ نصیحت کی، انہیں کافی دلائل دیے، لیکن وہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی دشمن بن گئی، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں اس طرف بلائیں گے، یا پھر آپ ہمیں جو ہے توحید کی طرف بلائیں گے، ایمان کی طرف بلائیں گے، آپ ہمیں مال و دولت میں کمی کا درس دے رہے ہیں۔ اگر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں، اس کا مطلب ہے آپ ہمیں بزنس نہیں سکھا رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بزنس کے جو بیسک پوائنٹس ہیں ان کو بھول جائیے۔ معاذ اللہ، ان کو لگتا تھا کہ بزنس کے جو بیسک پوائنٹس ہیں، یا بزنس میں جو ان کو ترقی ہو رہی ہے، وہ ہو ہی اس وجہ سے رہی ہے جو ناپ تول میں وہ کمی کر رہے ہیں۔ پھر ان کو حضرت شعیب علیہ السلام نے کافی قوموں کا بتایا، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ قوم جو کہ ہود تھی، قوم لوط تھی۔ قوم لوط تو بالکل آپ کے ساتھ والی قوم تھی، جو کہ آپ سے پچھلی قوم تھی، ان پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کے سبب عذاب نازل کیا تھا۔ آپ کو چاہیے کہ اس سے آپ تھوڑا سا سبق حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں۔ اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو بالکل نہیں مانا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہت بڑے مبلغ تھے، مقرر تھے، بہت اچھے طریقے سے ان کو بات کرنی آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی پیاری آواز عطا کی تھی، اتنے اچھے طریقے سے بات کرتے تھے۔ جب وہ بات کرتے تھے تو ان کا بات کرنے کا سٹائل ایسا تھا کہ سب لوگ موم ہو جاتے تھے، لیکن وہ لوگ پھر بھی نہیں مانے۔ اور آپ کو بہت سارے حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا طرز بیان اور طاقت لسانی میں اتنی نمایاں ان کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت عطا کی تھی کہ آپ کو خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مینس کہ اتنے بڑے مقرر تھے، اتنے بڑے خطیب تھے کہ انہیں خطیب الانبیاء کے ٹائٹل سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو توحید اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، تلقین فرمائی، اور کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیے۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ آپ تو ہمیں ہماری چیزوں سے منع کر رہے ہیں، آپ ہمیں ہمارے جو بیسک پوائنٹس ہیں ان سے منع کر رہے ہیں، ہم اس سے بالکل بھی منع ہونے والے نہیں ہیں۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ وہ لوگ کہنے لگے اے شعیب علیہ السلام، بہت سی باتیں تمہاری کہی ہوئی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم اپنے آپ کو کمزور دیکھ رہے ہیں، اور اگر تمہارے خاندان کا پاس نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر چکے ہوتے۔ وما انت علینا بعزیز، اور ہماری نسب میں تمہاری کوئی توقیر ہی نہیں ہے۔ قال یا قومی ارہطی اعز علیکم من اللہ واتخذتموه وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے بھی زیادہ باتوقیر ہے، اور اس کو تم نے پس پشت ڈال دیا؟ یقیناً میرا رب تمہارے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اور اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، اور میں بھی اپنے طریقے پر عمل کرتا رہوں گا، اور اب جلدی آپ کو معلوم ہو جائے گا وہ کون شخص ہے جس پر ایسا عذاب آیا جاتا ہے جو اس کو رسوا کر دے، اور وہ کون شخص ہے جو جھوٹا ہے۔ آپ جھوٹے ہیں، ومن ہوا کاذب، اور کون ہے جھوٹا، وارتقبوا انی معکم رقیب، اور تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارا منتظر رہوں گا۔ ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور جو ان کے ہمراہ تھے اہل ایمان، ان کو اپنی عنایت سے بچا لیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ان ظالموں کو ایک سخت آواز نے آ پکڑا، سو اپنے گھروں کے اندر وہ اوندھے گرے رہ گئے، اور اوندھے پائے گئے، منہ کے بل گرے ہوئے پائے گئے۔ كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، جیسے کبھی ان گھروں میں کوئی بسا ہی نہ تھا۔ خوب سن لو، مدین کو رحمت سے دوری ہوئی جیسا سمود کو رحمت سے دور کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا الا سن رکھیے، بعدا لمدین، ہم نے مدین کے لوگوں کو دور کر دیا، کما بعد سمود، اپنی رحمت سے ہم نے مدین کے لوگوں کو دور کر دیا جیسے کہ ہم نے قوم سمود کو اپنی رحمت سے دور کیا تھا۔
अब कौम इस पर क्या जाहिलाना जवाब देती और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को आखिरी फैसले की बात क्या सुनाती, और उन्होंने बिलाखिर अहले मदीना ने अपनी तकज़ीब और सरकशी पर असरार की वजह से अज़ाब इलाही की डिमांड की। और उन्होंने कहा कि आप अगर आप सच्चे हैं या आपको लगता है कि आप हमें इस तरफ ले आएंगे, तो हम बिल्कुल आने वाले नहीं हैं। आप बेशक अजाब को ले आइए जिसकी आप बात करते हैं, हम आपकी बात मानने वाले नहीं हैं। बिलाखिर अहले मदीना अपनी तकजीब और सरकशी पर असरार की वजह से अजाब इलाही की गिरफ्त में आकर हलाक किए गए। ये आयात में बयान किया गया है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तकरीर जो गुज़श्ता दर्स में हुई थी, तो कौम ने कहा कि ए शुएब अलैहिस्सलाम, तुम्हारी बहुत सी बातें हमारी समझ में तो नहीं आती। अब इनके इस जहलाना जवाब जो उन्होंने दिया था, ये भी हमें देखना चाहिए कि उन्होंने कहा कि हमें आपकी बहुत सी बातें समझ नहीं आती। समझ में ना आना तो कोई था ही नहीं, क्योंकि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कौन सा किसी और जुबान में बात करते थे, उन्हीं की जुबान में बात करते थे। उनको समझ इसलिए नहीं आती थी क्योंकि वो समझना नहीं चाहते थे। जिस चीज को हम समझना चाहते हैं, हमारी समझ में वही चीज आती है। जिस चीज को हम अंडरस्टैंड ना करना चाहें, जिसको हम इग्नोर करना चाहें, वो चीज हमारी समझ में आती नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपकी बातें हमें समझ नहीं आती, आप क्या कहते हैं। लेकिन क्योंकि वो इस चीज को समझना ही नहीं चाहते थे, और इन्होंने कहा कि हम आपको कब का यहाँ से निकाल चुके होते, या आपको संसार कर चुके होते। हम आपको इसलिए नहीं संसार कर रहे क्योंकि हम आपके घर वालों की इज्जत करते हैं, और हमें आपके कुंबे का और कबीले का लिहाज है, और क्योंकि ये हमारे हम मजहब है। नहीं तो अब तक हम आपको पत्थरों से मार मार के माज़अल्लाह मार चुके होते। हज़रत शेख इस्लाम ने कौम की इन धमकियों के जवाब में अफसोस और ताज्जुब से कहा कि खानदान की वजह से आप मेरी रियायत करते हो, मुझे कुछ नहीं कह रहे, और इस वजह से नहीं करते कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ और आपको सच्ची साफ निशानियां दिखा रहा हूँ। गोया तुम्हारी निगाह में मेरे खानदान की इज्जत और उसका दबाव अल्लाह ताला से ज्यादा है। माअज़ल्लाह, अल्लाह की अजमत और जलाल को आपने ऐसा भुला दिया है कि आपके तसव्वुर में भी नहीं आता। और जो कौम अल्लाह ताला को भुला कर माअज़ल्लाह पसे पुश्त डाल दे, इसे याद रखना चाहिए कि इसके तमाम अमाल और अफ़ाल अल्लाह ताला के इल्म और कुदरत के अहाता में है। आप कोई भी अमल करो, किसी भी हालत में हो, अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं हो। जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये कौम अपनी बदआमालियों पर कायम रहेगी और अपने आबा व अजदाद के मसलक से नहीं हटेगी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसी चीज पर जमे हुए हैं, हर धर्म है, तो अल्लाह की तरफ से आप पर अजाब आएगा, और आपको अनकरीब पता चल जाएगा कि हम में से कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अब हम दोनों आसमानी फैसले का इंतजार करते हैं। और फिर वही हुआ जो कि ना मानने वालों का हमेशा से हाल होता आया है। चनाचे कुरान बताता है, जैसा कि सूरह आराफ में भी इसका जिक्र किया गया है, कि अल्लाह ताला ने मुजरिमों का ऐसा निशान बनाया, इनको मुजरिमों को ऐसे इबरत का निशान बनाया कि उनका निशान ही नहीं मिलता था। नाफरमानी और सरकशी की बर्दाश्त में अहले मदयन यानी कौम शुएब अलैहिस्सलाम को 3 किस्म के अजाब ने आ घिरा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे इन आयात में जो बताया गया ना, तो वो एक चीख का जिक्र हुआ है कि कड़क यानी फरिश्ते की चीख से, फरिश्ते की आवाज से उनका हलाक होना मज़कूर है। सूरह आराफ में रजिफा का लफ्ज आया यानी जल्जला से हलाक हुए, और सूरह शुअरा में अजाब यौमुज़्ज़िल्ला आया, जिसका मतलब है अजाब के बादल उनके ऊपर मुहित हो गए थे। ये तीनों किस्म के अजाब इस कौम के हक में जमा कर दिए गए थे। नतीजा ये निकला कि सुबह को देखने वालों ने देखा कि कल जो इतने सरकश मगरूर नडर होके कह रहे थे कि हमसे बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं है, हमसे बड़ा किसी को बिजनेस नहीं चलाना आता, वो सारे घरों में औंधे पड़े हुए थे, गोया कि वो वहां पे बसते ही ना थे। तो ये हाल उनका ऐसे था जैसे कि ये लोग कभी यहाँ पे पाए ही ना जाते थे। लेकिन जो आपके मुत्तबईन थे, जो मोमिनीन थे, जो आप पर ईमान लाए थे, अल्लाह ताला ने इनको अपनी रहमत से हलाकत और अजाब से बचा लिया। बिरहमतिन मिन्ना यानी हमने खास अपनी रहमत से आपको बचा लिया। जो अल्लाह की मान के चलता है, जो ये नहीं देखता कि सारे एक साइड पे हैं और मैं सिर्फ अल्लाह की साइड पे हूँ, अल्लाह उसको अपनी बिरहमतिन मिन्ना अपनी रहमत खास से प्रोटेक्ट करता है, उसको महफूज फरमा लेता है, उसको अपनी साया रहमत में छुपा लेता है। और फिर कौमे मदियन का भी वही हाल हुआ जो कि इससे पहले कौमे समूद और कौमे लूत का हो चुका था। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही से दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पर कायम हुआ था,
اس میں اسلام کو سرسبز و شاداب فرما دے, اسلامی تعلیمات کو ہدایت کو عام فرما دے, ہر چھوٹے بڑے حاکم و محکوم مرد عورت بچے بوڑھے سب کو اسلام کا گرویدہ بن کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کاملہ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.